الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ دیوبند میں میری ذمہ دار کی حیثیت سے حاضری تقریباً 12 سال پہلے ہوئی ہے، اور اس وقت سے مختلف مواقع پر مجھ سے یہ تقاضا ہوتا رہا کہ برطانیہ میں تم کو حاضر ہونا چاہیے۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد بہت لمبا وقفہ ہو گیا ہے کسی ذمہ دار کو آئے ہوئے، لیکن تقدیر میں جو لکھا ہوتا ہے وہی عمل میں آتا ہے۔ حالات نہیں بن پا رہے تھے، لیکن اب ہمارے جو دارالعلوم دیوبند کے یہاں کے ٹرسٹی حضرات ہیں، مولانا عبدالرحیم صاحب، مولانا امجد صاحب، قاری عبداللہ بزرگ، ان حضرات کی طرف سے شدید تقاضا ہوا، اور ایسی صورت بنا دی کہ مجھے ہاتھ پیر کچھ ہلانا نہیں پڑا، گھر بیٹھے بیٹھائے ہمیں ساری تیاری ہو گئی، ویزا لگ گیا، پاسپورٹ وہ ٹکٹ بن گیا، ریزرویشن ہو گیا، مجھے صرف سامان لے کے سوار ہونا تھا۔ تو اب بھی اگر ہم عذر کرتے، پہلے تو ہی کرتے تو بڑی محرومی کی بات تھی۔ بہرحال پہلی مرتبہ حاضری ہوئی، اور جو تصور لے کر میں آیا ہوں اس سے زیادہ یہاں کے لوگوں کو دارالعلوم کے ساتھ تعلق رکھنے والا، محبت کرنے والا، بزرگوں کے ساتھ عقیدت رکھنے والا پایا۔ اور اکثر جگہ پر جہاں میں جاتا ہوں تو مولانا امجد صاحب ہیں، مولوی عبدالسلام صاحب ہیں، عبدالرحیم صاحب لوگ بتلاتے ہیں اس مسجد میں بھی دارالعلوم کا کام ہوتا ہے، یہاں بھی کام ہوتا ہے۔ ابھی بتلایا مولانا امجد صاحب نے کہ رمضان مبارک میں یہاں بھی یہ اس مسجد میں بھی جگہ ملتی ہے۔ بہرحال اللہ کا کام ہے، دین کا کام ہے، وہ جس کو اس میں شریک کر لے اس کا کرم ہے ہم سے، اور جس سے جو چاہے خدمت لے لے۔ ہم وہاں بیٹھ کر انتظام کی خدمت کر رہے ہیں، آپ اور جس سے اللہ تعالیٰ کام لے رہے ہیں اس کو مالی مدد پہنچا رہے ہیں، اور سب سے مل کر یہ دین کا کارخانہ چل رہا ہے۔ یہ دین کی سلسلے میں جو ہماری قربانیاں ہوتی ہیں یہ ضائع نہیں جاتی، اور اس کا اثر اپنی ذات تک محدود نہیں رہتا، بلکہ نسلوں تک اس کا اثر باقی رہتا ہے۔ آج بھی ہم کسی جگہ جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ فلاں بزرگ نے یہ مدرسہ قائم کیا تھا۔ سب سے پہلے دارالعلوم بری میں حاضری ہوئی تو وہاں ہر آدمی کی زبان پر مولانا مفتی محمد یوسف صاحب کا تذکرہ، اس کے بعد ابھی میں جہاں سے ہو کر آ رہا ہوں حافظ پٹیل صاحب کا تذکرہ، حالانکہ اس وقت ان کے صاحبزادگان ہیں، لیکن جس نے خدمت کی بنیاد رکھ دی، کوئی راستہ بنا دیا، تو اس کا ذکر خیر، اس کے لیے دعائے خیر، اور پھر اس کا اثر اس کی اولاد پر اور اولاد کی اولاد کے اوپر باقی رہتا ہے۔ مجھے یاد آ گیا، ابھی راستے ہی میں ڈاکٹر صاحب ایک بیان سن رہا تھا، سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا واقعہ بیان کیا ہے۔ پڑھے لکھے لوگ آپ حضرات جانتے ہوں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، حالانکہ وہ بنی اسرائیل کے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ کچھ دیر رہنا چاہتا ہوں تاکہ اللہ نے جو آپ کو علم عطا فرمایا اس کا کچھ حصہ مجھے مل جائے۔ انہوں نے کہا آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر پائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شریعت والے نبی تھے، اور خضر علیہ السلام تکوینیات کے ذمہ دار تھے، اور براہ راست اللہ کے حکم سے کچھ ایسے کام کرتے تھے کہ جو شریعت کے اعتبار سے بظاہر صحیح نہیں تھا۔ تو 3 واقعات پیش آئے۔ ایک واقعہ یہ ہوا کہ کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ دیا، دوسرا واقعہ پیش آیا ایک اچھا خاصا بچہ کھیل رہا تھا، اس کا سر اکھاڑ دیا، اسے ختم کر دیا، اور تیسرا واقعہ پیش آیا کہ ایک بستی میں تشریف لے گئے، وہاں کہا بھائی ہم لوگ مسافر ہیں، کچھ ہماری خدمت کرو، انہوں نے مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے باوجود خضر علیہ السلام نے ایک گرتی ہوئی دیوار کو سنبھال کر سیدھا کھڑا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے تینوں چیزوں پر اپنے شبے کا اظہار کیا۔ آپ نے کشتی کا تختہ کیوں اکھاڑا، اس بچے کو کیوں قتل کیا،
اور یہ جو بستی تھی جنہوں نے ہماری قدر نہیں کی، مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا، کم سے کم اتنا ہی کرتے کہ اس کی مزدوری لے لیتے، کھانے پینے کا انتظام ہو جاتا۔ تو خضر علیہ السلام نے تینوں کام کی وجہ بیان فرمائی۔ کشتی کا تختہ تو اس لیے اکھاڑا تھا کہ ہم جدھر جا رہے تھے آگے ایک ظالم بادشاہ کی کشتی جا رہی تھی اور وہ ہر اچھی بھلی کشتی کو لوٹ لیتا تھا، تو ہم نے بظاہر اس میں ایک عیب پیدا کر دیا کہ جب اس کو دیکھے گا تو کہے گا یہ تو عیب ہی لیے، چھوڑو اس کو۔ تو بظاہر تو ہم نے اس کا نقصان کیا لیکن حقیقت میں اس کو بچا لیا۔ اور جو بچہ تھا جس کو میں نے مارا ہے اس کا قصور کیا تھا کہ یہ اپنے والدین کے لیے بہت درد سر بننے والا تھا اور والدین اس کے نیک ہیں، تو اللہ کے حکم سے میں نے اس کو ختم کر دیا اور اللہ تعالیٰ اس کی جگہ پر اس کو نیک اولاد عطا فرمائیں گے۔ اور آخری جو واقعہ تھا اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینۃ وکان ابوہما صالحا فاراد ربک ان یبلغا اشدہما ویستخرجا کنزہما رحمۃ من ربک۔ یہ جو دیوار تھی جو ٹوٹ رہی تھی، گر رہی تھی، یہ دو یتیم بچوں کی ہے جن کا باپ بہت نیک آدمی تھا، کانا ابوہما صالحا، باپ بہت نیک آدمی تھا، اور اس دیوار کے نیچے خزانہ دفن ہے، اگر دیوار ٹوٹ جاتی خزانہ چوری ہو جاتا۔ باپ کے نیک اور صالح ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی ہے۔ اور کانا ابوہما صالحا، باپ صالح تھا تو اولاد کے خزانے کی حفاظت کی جا رہی، اس کی دیوار کی حفاظت کی جا رہی ہے اللہ کے حکم سے۔ میں یہی کہہ رہا تھا کہ دین کی خدمت اور آدمی کی نیکی اس کی ذات تک محدود نہیں رہتی، نسلوں تک اس کا اثر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ عطا فرماتے، اس کی برکت عطا فرماتے ہیں، دینداری عطا فرماتے ہیں، دنیا کے اعتبار سے حفاظت فرماتے ہیں۔ اس لیے برطانیہ کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے، اور برطانیہ ہی نہیں، یہ گجراتی برادری جہاں جہاں بھی بسی ہے، چاہے امریکہ ہو، چاہے فرانس ہو، باربڈوس ہو، ماریشس ہو، ساؤتھ افریقہ ہو، امریکہ ہو، سب جگہ اللہ نے ان کو اپنے کاروباری ترقی کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کی تعلیمی اداروں، مساجد اور دینی مراکز کی خدمت کا جو موقع عطا فرمایا ہے، فخر کرنے کی چیز نہیں، شکر کرنے کی چیز ہے۔ اللہ تو نے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ خدمت کیا ہے، وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر، منت منے کی خدمت سلطان ہمی کنی، منت شناس ازو کے بخدمت گزاشتت۔ بادشاہ اگر تم سے کوئی خدمت لے لے تو اس پر احسان مت جتاؤ کہ میں نے تمہاری خدمت کی ہے، بلکہ اس کا احسان مانو کہ اس نے تم سے خدمت لے لی۔ اللہ تعالیٰ ہماری خدمات کو قبول فرمائے، برکت عطا فرمائے۔ بڑی محبت کا ثبوت دینے آپ حضرات بڑے عقیدت کا اظہار فرما رہے ہیں۔ میں پھر کہوں گا کہ یہ سب میری ذات کے ساتھ نہیں بلکہ دارالعلوم دیوبند کے ساتھ ہے، اور ان اکابر کے ساتھ عقیدت و محبت ہے جن کے اخلاص کا تاج محل ہے دارالعلوم دیوبند، اور پھر اس کی وہ ہزاروں شاخیں جو ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان اور دنیا بھر کے ملکوں میں پھیلی ہوئی ہیں۔ کئی بزرگوں سے ہم نے سنا، مولانا پیر ذوالفقار صاحب، مولانا تقی عثمانی صاحب اور شیخ وہ عبداللہ ابن سبیل امام حرم، حضرات کہتے ہیں کہ ہم دنیا کے جس ملک میں بھی پہنچے ہیں وہاں ہم نے دارالعلوم دیوبند اور وہاں سے فارغ ہونے والے علماء نے جو ادارے قائم کیے ہیں ان کے فضلہ کو خدمت میں مصروف پایا۔ جنگل میں، بیابان میں کہیں پہنچے ہیں، کسی درخت کے نیچے بیٹھا ہوا کوئی معلم تعلیم دے رہا ہے، بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہے، بھائی تم کہاں سے آئے ہو؟ فلاں مدرسے سے پڑھ کر آئے، اس کا رشتہ جڑا ہوا ہے وہاں سے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اس سلسلۃ الذہب سے جوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھے، قائم رکھے، اور آپ حضرات کی خدمات کو قبول فرمائے اور جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس وقت میرا یہ سفر انہی ملاقاتوں کے لیے ہو رہا ہے، اور جو کچھ دین کی ٹوٹی باتیں اللہ تعالیٰ زبان سے کہلوا دیتے ہیں، جہاں جاتا ہوں کچھ عرض کر دیتا ہوں۔ جزاکم اللہ، اپنے اکرام فرمایا، عزت افزائی فرمائی۔